عزیزوں، اگر کوئی مجھ سے معلوم کرے کہ غازی عباس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بہت شجاع تھے اس لیے ہم ان کے قریب جاتے ہیں۔ شجاع تو دنیا میں آپ کو شاید دوسرے بھی مل جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت غازی عباس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، بڑے قد و قامت کے تھے۔ شاید آپ کو حضرت یوسف بھی دکھائی دیں گے اور حضرت یوسف جیسے بھی دکھائی دیں گے، اس لیے حضرت غازی عباس کی یہ سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت بہت بڑی ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ شاید اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ اس پر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، میں کہوں گا کہ حسب و نسب بھی ان کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے، گرچہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ حسن و حسین کے بھائی ہوتے ہیں غازی عباس، مولا علی کے بیٹے ہوتے ہیں غازی عباس، لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ آج سنیے گا غازی عباس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ حضرت غازی عباس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ شجاع ہونے کے باوجود، قمر بنی ہاشم ہونے کے باوجود، حسین و جمیل ہونے کے باوجود، حسن و حسین کے بھائی ہونے کے باوجود، مولا علی کے فرزند ہونے کے باوجود، فضیلتوں کی معراج پر پہنچانے کے باوجود، اپنے وقت کے امام کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی فضیلت غازی عباس کی۔ دیکھیے قرآن کو، قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی تھے لیکن حسد کرنے والے تھے، حالانکہ ان کے اندر کوئی فضیلت بھی موجود نہیں تھی تب بھی حسد کر لیا۔ غازی عباس کے اندر تو فضائل موجود ہیں لیکن کہیں کوئی روایت نہیں ملے گی۔ پہلی مثال لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دونوں میں حسد ہو گیا۔ آپ کو کوئی اور مقام ایسا نہیں ملے گا کہ جو غازی عباس کا مقام ہے کہ اتنے فضائل کی معراج پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مولا امام حسین کا غلام سمجھا۔ لیکن کیا افتخار ملا اس کے بعد؟ اس کے بعد اتنا بڑا افتخار ملا ہے غازی عباس کو کہ آج اگر کوئی کربلا چلا جائے اور وہ شیعہ نہ ہو، اسے معلوم نہ ہو کہ کربلا کی سرزمین میں کتنے اماموں کے روزے موجود ہیں، تو جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہوگا اور بین الحرمین میں پہنچے گا تو لگے گا کہ یہاں پر ایک امام کا روزہ نہیں 2 اماموں کے روزے موجود ہیں۔ اتنا بڑا مقام پایا ہے حضرت ابوالفضل عباس نے۔ اور جب تعمیر حرم غازی عباس ہو رہا تھا تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ مولا امام حسین کے حرم کی بھی تعمیر ہو رہی تھی، مولا غازی عباس کے حرم کی بھی تعمیر ہو رہی تھی۔ جب تعمیر کر رہے تھے مولا امام حسین کا حرم تو آسانی سے تعمیر ہو رہا تھا، جب غازی عباس کا حرم تعمیر کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اینٹ لگاتے تھے، اینٹ گر جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ کیمیکل تبدیل کریں، پانی گارا تبدیل کریں تاکہ یہ صحیح طریقے سے دیوار بن سکے۔ دیوار بنانے کی کوشش کرتے تھے، دیوار گر جاتی تھی۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی دیوار بھی بن رہی ہے، گنبد بھی بن رہا ہے، حرم بھی بن رہا ہے، سین بھی بن رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ مزدور وہاں کام کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، یہاں پر کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو کام نہیں بن پاتا، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک عالم سے وجہ معلوم کی، اس عالم نے کہا تم سب چھوڑ دو، پہلے امام حسین کا روزہ بناؤ، جب وہ بن جائے تو پھر ابوالفضل عباس کا روزہ بناؤ۔ انہوں نے ان کے مطابق عمل کیا، امام حسین علیہ السلام کا روزہ بنانا شروع کیا، صحن بن گیا، گنبد بن گیا، پورا حرم تعمیر ہو گیا۔ پھر انہوں نے حضرت غازی عباس کے حرم کی تعمیر شروع کی۔ اب جب تعمیر کی تو وہی اینٹ جو لگاتے تھے وہ گر جاتی تھی، اب اینٹ لگا رہے ہیں اور دیوار کھڑے ہوتے جا رہی ہے، دیوار بنتے جا رہی ہے، صحن تعمیر ہوتے جا رہا ہے، گنبد تیار ہوتے جا رہا ہے، پورا حرم مولا غازی عباس کا بھی تیار ہو گیا۔ آئے اس عالم دین کے پاس، بھائی آپ نے کون سی دعا پڑھ دی، کون سا تعویذ لکھ دیا کہ پہلے ہم بناتے تھے تو نہیں بن رہا تھا مولا غازی عباس کا حرم، اب ہم نے بنانا شروع کیا تو اب بننے لگا، آپ نے کون سی دعا پڑھی، کون سا جادو کر دیا؟ کہا میں نے کوئی جادو نہیں کیا، تجھے حضرت عباس سمجھ میں ہی نہیں آئے ہیں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ تو نے زندگی حضرت عباس میں کبھی کوئی ایک موقع ایسا دیکھا ہو کہ کوئی دونوں کے لیے برابر سے چیز آئی ہو اور حضرت عباس نے اپنے لیے بھی رکھ لی ہو اور اپنے آقا کے لیے بھی رکھ لی ہو؟ کبھی بھی حضرت عباس ساتھ میں کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، پہلے اپنے آقا کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں پھر اپنے لیے وہ چیز قبول کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عباس نے اب اجازت دی ہے کہ میرا حرم تعمیر کرو، پہلے میرے مولا کا گنبد تعمیر ہو جائے، پھر اس غلام کے گنبد کی باری آئے۔ وفائیں نچھاور ہو جاتی ہیں غازی ابوالفضل عباس پر۔
اللہ اکبر، کتنے بڑے وفادار کا نام ہے حضرت ابوالفضل العباس۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب ولادت ہوئی تھی نا تو آنکھیں نہیں کھولی تھی، شہزادی ام البنین پریشان ہو گئی، مولا کائنات کو بلایا، مولا علی سمجھ گئے، مولا علی نے کہا پریشان نہ ہو، حسین کو بلاؤ۔ امام حسین کو بلایا گیا، کہا کہ اب اپنا بیٹا حسین کی آغوش میں رکھ دو۔ شہزادی نے اپنا لال مولا امام حسین کے ہاتھوں میں رکھا، جو آنکھیں اب تک بند تھی جیسے آغوش حسین میں آئی آنکھیں کھل گئیں۔ سب سے پہلا چہرہ جو حضرت ابوالفضل عباس سے دیکھا ہے وہ اپنے آقا حسین کا چہرہ تھا۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ مولا ابوالفضل عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی تھی، پہلے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے تھے۔ آقا کربلا میں ہاتھوں کا امتحان بعد میں لیجئے گا، نذرانہ ابھی سے لے لیجئے۔ پھر حضرت ابوالفضل عباس کو بچپن ہی سے سکھایا گیا تو تجھے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، تجھے حسین کے لیے مانگا گیا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ کربلا کے شہیدوں میں سب محترم ہے، سب پر ہمارا سلام ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جس کے بارے میں آیا ہو کہ اسے بطور خاص کربلا کے لیے مانگا گیا ہو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھی اگر خط نہ لکھا جاتا تو نہیں معلوم کہ ان کی تقدیر کیا ہوتی۔ انہیں بلایا گیا تھا کربلا کے لیے، جناب ہور نے تو روز عاشور ہی اپنے لشکر کو تبدیل کیا تھا، اس لیے کوئی بھی ایسا شہید کربلا نہیں کہ جسے کربلا کے لیے ہی مانگا گیا ہو، وہ پیدا ہی کربلا کے لیے ہوا ہو، سوائے ام البری کا لال ابوالفضل العباس۔